تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں بات بات پہ رونا شروع کر دیتی ہیں، اور یقیناً آپ نے بھی عورتوں کو منہ چھپائے روتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ مگر کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں، یا عورتیں ذرا ذرا سی بات پر رونے لگ جاتی ہیں؟ آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بارے میں نہیں جانتے ہوں گے، اسی لیے ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں۔ اس کی وجہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، اسی لیے دوستو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو اکثر آپ نے عورتوں کو گھروں میں روتے ہوئے دیکھا ہوگا، ان میں ہماری ماں، بہن اور بیٹیاں بھی ہیں، لیکن آپ میں سے بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں۔ تو چلیے آپ کو اس کی حیران کن وجہ بتاتے ہیں۔ دوستو ایک مرتبہ ایک لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا، ماں آپ بے وجہ کیوں روتی ہیں؟ تو اس پر ماں نے ہنستے ہوئے جواب دیا، کیونکہ بیٹا میں ایک عورت ہوں۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا کہ اماں میں کچھ سمجھ نہیں پایا۔ اس سے پہلے کہ بیٹا اپنی بات پوری کرتا، ماں نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور کہنے لگی کہ بیٹا تم اس بات کو کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤ گے۔ لڑکے کو اپنے سوال کا جواب نہیں مل پایا، تو پھر وہ لڑکا اپنے باپ کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا، ابا جان یہ عورتیں بے وجہ کیوں روتی ہیں؟ یہ ذرا ذرا سی بات پر رونے کیوں لگ جاتی ہیں؟ تو اس پر ابا نے بھی یہی کہا، بیٹا کیونکہ وہ عورتیں ہیں اسی لیے وہ بات بات پر روتی ہیں۔ لڑکا ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پایا، یعنی اس کو ابھی تک اس بات کا جواب نہیں مل رہا تھا۔ اب وہ اس بات کو لے کر کافی پریشان رہنے لگا، کیونکہ کئی سال گزرنے کے باوجود بھی وہ بات کو سمجھ نہیں پایا کہ عورتیں ذرا ذرا سی بات پر رونے کیوں لگتی ہیں۔ پھر اس لڑکے کو ایک دن ایک بزرگ کا خیال آیا، بس یہی سوچ کر وہ لڑکا ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے انتہائی ادب کے ساتھ سوال کرنے لگا کہ سرکار میرے من میں ایک سوال ہے جو میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، لیکن مجھے کہیں سے بھی اس کا تسلی بخش جواب نہیں ملا، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں کا جواب ملنے پر وہ لڑکا اپنا سوال کرنے لگا کہ ایک سوال میرے ذہن میں کئی دنوں سے گردش کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورتیں ذرا ذرا سی بات پر کیوں رونے لگ جاتی ہیں، اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بات بات پر بے وجہ رونے لگتی ہے۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ نے جب عورت کو پیدا کیا، اللہ نے جب عورت کو بنایا تو اس کو مضبوط کندھوں سے نوازا تاکہ وہ اس دنیا کے ہر بوجھ کو برداشت کر سکے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورت کو نرم اور پیار کرنے والے بازوؤں سے بھی نوازا تاکہ وہ پیار دے سکے، اور ساتھ میں اتنی طاقت سے بھی نوازا کہ وہ اپنی کوکھ میں بچے کا بوجھ بھی برداشت کر سکے، اور وہ 9 مہینے تک بچے کو اپنی کوکھ میں رکھ کر اس کو پیدا کر سکے، اور کبھی وہ اپنے دھتکارے جانے کا غم بھی برداشت کر سکے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو وہ خاص طاقت بھی عطا کی ہے تاکہ وہ اپنے خاندان کے ہر غم اور پریشانیوں کو بھی برداشت کر سکے، اور اپنے گھر اور اپنے گھر والوں کا پورا خیال رکھ سکے، اور برے حالات میں بھی بنا کسی شکوہ شکایت کے اپنی زبان پر لائے اپنے قدموں پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہ سکے۔ اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو نہ ختم ہونے والے پیار اور معاف کر دینے والے دل سے بھی نوازا ہے۔ چاہے عورت کی اولاد کتنی بھی گستاخ کیوں نہ ہو، وہ پلک جھپکتے میں بھی اس اولاد کو معاف کر سکے۔ اور آخر میں اللہ نے عورت کو آنسو بھی عطا کر دیے کہ جب کبھی عورت کی تکلیف یا پریشانی حد سے بڑھ جائے تو وہ اپنی اس پریشانی یا تکلیف کا بوجھ کم کرنے کے لیے اپنے آنسو بہا سکے، اور پھر وہ اپنی زندگی میں دوبارہ پھر سے نئے دکھوں، نئے غموں اور نئے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہو سکے۔ عورت کی زندگی کا یہی ایک کمزور نقطہ ہے، اسی لیے عورت کے ان آنسوؤں کی قدر کرنی چاہیے۔ اسی لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کا ہر طرح سے خیال کریں، ان کی عزت کریں۔ عورت کے آنسوؤں کا کبھی بھی مذاق نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے نکلے یا پھر بے وجہ ہی کیوں نہ نکلے ہوں، مگر عورت کے آنسوؤں کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ انسانوں کی خوراک کی نالی اسی وقت کاٹ دی گئی تھی جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، مگر آج بھی اس کا نشان ناف کی صورت میں ہمارے جسم پر موجود ہے، تاکہ ہم اس عظیم ہستی کو ہمیشہ یاد رکھ سکیں جو کہ ایک عورت تھی، اس کی تم قدر کر سکو، جس نے 9 مہینوں تک تکالیف جھیل کر اپنے پیٹ میں تمہیں رکھا اور بہت ساری تکلیفیں جھیل کر ہمیں پیدا کیا۔